پیارے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت علی کی زوجہ اور امام حسن و حسین کی والدہ حضرت فاطمہ کی وفات کا واقعہ سن کر آپ کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ ایک بار ایک بوڑھی عورت حضرت سیدہ فاطمہ کے پاس تشریف لائی اور کہنے لگی، اے رسول اللہ کی صاحبزادی، میں 3 دن سے بھوکی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیجیے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، آپ 3 دن سے بھوکی ہیں اور میں نے 7 دن سے روٹی کی شکل تک نہیں دیکھی۔ ابھی 4 مٹھی جو کہیں سے آئے ہیں، آپ بیٹھیں، میں انہیں پیس کر روٹی بناتی ہوں اور آپ کو کھلا دیتی ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چکی پیسی، آٹا بنایا اور ان سے روٹیاں پکا کر اس عورت کو دے دیں اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ اس عورت نے کہا، آپ بھی تو بھوکی ہیں، آپ بھی تو اپنے لیے کچھ رکھ لیں۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا، ماں جی، جس چیز کو صدقہ کر دیا جائے پھر اس میں سے کچھ بھی اپنا حصہ نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، یہ تھی بنت رسول اللہ کی سخاوت۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقے سے تھے۔ راستے میں آپ کی ملاقات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے ہوئی۔ وہ دونوں حضرات بھی اس وقت فاقے سے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری کے باغ میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک گچھا اور ایک بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت پیش کیا گیا۔ جب دسترخوان بچھایا گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت رکھ کر فرمایا، یہ میری بیٹی فاطمہ کو بھیج دو، وہ کئی دنوں سے فاقے سے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت سیدہ فاطمہ نے کبھی بھی اپنے شوہر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو پریشان نہ کیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی گھر تشریف لائے اور حضرت سیدہ فاطمہ سے کھانا مانگا تو آپ نے فرمایا، گھر میں آج 3را دن ہے، فاقہ ہے اور کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، فاطمہ، تم نے مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا، میرے بابا رسول اللہ نے مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا۔ دوستو، حضرت فاطمہ کی زندگی اکثر فاقوں میں ہی گزری۔ کئی دن گزر جاتے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا، لیکن اگر کوئی مانگنے والا آپ کے دروازے پر آ جاتا تو حضرت سیدہ فاطمہ اسے ہرگز خالی ہاتھ نہ بھیجتی۔ گھر میں جو کچھ بھی ہوتا اٹھا کر اسی سوال کرنے والے کو دے دیتی اور فرماتی، اسے بیچ کر روٹی خرید لو اور اپنا پیٹ بھر لو۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ شدید بیمار ہو گئیں، بخار کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ ساری رات جاگتے رہے۔ پچھلے پہر جب سیدہ فاطمہ کی آنکھ لگ گئی تو حضرت علی بھی سو گئے۔ جب اذان فجر کا وقت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی تشریف لے گئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ بھی نماز ادا کرنے میں مشغول ہو گئیں۔ نماز کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے کاموں میں لگ گئیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ چکی پیس رہی ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں اپنے اوپر رحم نہیں آتا؟ تم شدید بیمار ہو اور پھر بھی چکی پیس رہی ہو۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے جواب دیا، میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کبھی غفلت نہ کروں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اللہ کی عبادت اور آپ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ کو جہیز میں صرف ایک قمیض دی تھی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد ایک سائل سیدہ فاطمہ کے دروازے پر آیا اور صدائیں دینے لگا، اے نبی کے گھر والوں، میں ایک فقیر ہوں، محتاج ہوں، مجھے کچھ عطا کیا جائے، میں بھوکا ہوں،
مجھے کچھ دیا جائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے ارادہ کیا کہ میں اپنی پرانی قمیض اسے دے دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ اللہ کا فرمان ہے تم اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی وہ چیز راہ خدا میں نہ دے دو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ پھر حضرت سیدہ فاطمہ نے اپنی وہی قمیض جو ان کے پیارے بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جہیز میں دی تھی، اٹھا کر اس سائل کو دے دی۔ پیارے دوستو، اسی طرح ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے تمام کام نپٹا کر چکی پیس رہی تھی اور ساتھ میں رو بھی رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لائے اور دیکھا کہ گھر کے تمام کام ہو چکے ہیں، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ چکی پیستے ہوئے رو رہی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اے فاطمہ، آپ رو کیوں رہی ہیں اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ حضرت فاطمہ روتے ہوئے فرمانے لگی، اے میرے سرتاج، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے بابا جان کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا، اے بابا جان، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے بابا جان حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روتے ہوئے فرمانے لگی، آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج مجھے اللہ سے جا ملنا ہے، آج آپ کا اور میرا ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، آج میرے بچوں کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر زور زور سے رونے لگے اور فرمایا، اے فاطمہ، ابھی تک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچھڑنے کا غم میرے سینے سے نہیں گیا، اور اب تم اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہو، میں اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جس طرح آپ نے میرے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم برداشت کیا، اسی طرح میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پوچھا، یہ پانی کیوں گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ پیسنے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حق ہیں اور وہ مجھے ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں تاکہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل کرا سکوں، آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اسی آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں آپ لوگوں کے کپڑے دھو چکی ہوں تاکہ آپ کو میلے کپڑے نہ ملیں اور آپ لوگ دھلے ہوئے کپڑے پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گوندھ کر روٹیاں بنا کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر حضرت بی بی فاطمہ پھر سے رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی نے انہیں سمجھا کر اٹھانے کی کوشش کی اور کہا، یہ سب کام مت کرو۔ تبھی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت اور زیادہ بگڑنے لگی۔ حضرت علی بھی رو رہے تھے، بی بی فاطمہ بھی رو رہی تھی۔ اتنے میں گھر میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین تشریف لائے۔ جب انہوں نے اپنی ماں اور بابا کو روتے ہوئے دیکھا تو دونوں دوڑ کر اپنی ماں کے سینے سے لگ گئے۔ پیارے دوستو، ذرا سوچئے وہ کیسا عالم ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج میں اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں، آج میں اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والی ہوں، آج میں اپنے بچوں سے جدا ہونے والی ہوں۔ میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا؟ میرے بچوں کو روز رات کو کون سلائے گا؟ ایک ماں کے دل پر کیسا غم گزرا ہوگا۔ اپنے ماں باپ کو روتا ہوا دیکھ کر حضرت امام حسن و حسین بھی رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا، اے ابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن حضرت علی خاموش رہے۔ پھر وہ معصوم بچے حضرت بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے امی جان، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اپنے پیارے نانا جان سرکار دو عالم کی قبر پر چلے جاتے ہیں اور وہیں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ قبر کے اندر سے صدا آتی ہے،
اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کر دیکھ لو، آج کے بعد تمہاری ماں تمہیں کبھی نظر نہیں آئیں گی۔ جب یہ بات حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے کانوں میں پڑی تو وہ فوراً دوڑتے ہوئے گھر چلے گئے اور اپنی ماں کے سینے سے لپٹ کر زار و قطار رونے لگے۔ حضرت علی بھی رو رہے تھے، حضرت فاطمہ بھی رو رہی تھیں، اور ان کے دونوں ننھے شہزادے بھی آنسو بہا رہے تھے۔ اسی بیچ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت اور زیادہ خراب ہونے لگی۔ انہوں نے حضرت علی کو اپنے پاس بٹھایا اور 3 باتیں کہیں۔ پہلی بات، اگر میں نے آپ کے ساتھ کبھی کوئی کوتاہی کی ہو، آپ کے کسی حکم کی نافرمانی کی ہو، کوئی غلطی کی ہو، تو میرے شوہر مجھے معاف کر دیجیے گا۔ یہ سن کر حضرت علی روتے ہوئے بولے، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح ادا کیا، میں تجھ سے ہمیشہ خوش رہا ہوں، مجھے تجھ سے کوئی شکوہ نہیں۔ دوسری بات، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو اگر آپ کو دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، لیکن میرے بچوں کو میری طرح ہی پیار دیجیے گا، انہیں کبھی میری کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ تیسری بات جو سب سے حیران کر دینے والی تھی، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے جنازے میں کسی کو مت بلائیے گا۔ یہ سن کر حضرت علی حیران ہو گئے اور بولے، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ اس پر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کسی غیر محرم کی نظر مجھ پر نہیں پڑی، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر محرم کی نظر پڑے۔ جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، تب مجھے دفن کر دیجیے گا۔ یہ سن کر حضرت علی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ حضرت بی بی فاطمہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے اور حضرت امام حسن و حسین بھی رو رہے تھے۔ ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا جب ایک ماں ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا رہی ہو اور اس کے معصوم بچے اس کے پاس بیٹھ کر بلک بلک کر رو رہے ہوں۔ پھر حضرت بی بی فاطمہ نے ایک اور بات فرمائی، میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر مجھ سے کہا، اے فاطمہ، تو سحری علی کے دسترخوان پر کر کے آنا اور افطاری اپنے بابا جان کے ساتھ کرنا۔ یہ باتیں کہہ کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تب ایک طرف سے حضرت علی کاندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے حضرت امام حسن۔ اسی وقت وہاں ایک صحابی تشریف لاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ حضرت علی ان سے فرماتے ہیں، آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کاندھا دو اور ایک طرف سے میں کاندھا دیتا ہوں۔ اس طرح یہ پاک جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ دونوں شہزادے حضرت امام حسن و حسین رو رہے تھے، حضرت علی بھی رو رہے تھے اور حضرت ابو ذر غفاری بھی رو رہے تھے۔ پھر جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے۔ حضرت علی قبر کو دیکھتے ہیں جس میں حضرت بی بی فاطمہ کو رکھا جاتا ہے۔ حضرت علی بہت زیادہ رو رہے تھے، اتنا روئے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، کپڑے بھیگ گئے۔ کبھی حضرت بی بی فاطمہ کی طرف دیکھتے تو کبھی اپنے معصوم بچوں کی طرف۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری قبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، اے قبر، کیا تجھے پتہ ہے، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے، یہ حسن اور حسین کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے، میں رشتے نہیں دیکھتی، میں تو صرف اعمال دیکھتی ہوں۔ دوستو، قبر سے یہ جو آواز آئی تھی وہ حضرت بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ پاک بی بی پہلے ہی جنتی عورت تھیں اور جنت کی عورتوں کی سردار تھیں، ہر گناہ سے پاک تھیں۔ یہ آواز تو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تھی جو گناہوں کی دلدل میں دھنس چکے ہیں۔ پھر حضرت بی بی فاطمہ کو قبر میں دفن کیا گیا۔ حضرت علی اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر قبر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کافی دیر تک آنسو بہاتے رہتے ہیں۔
دونوں معصوم بچے بھی اپنی ماں کو یاد کر کر کے رو رہے تھے۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قبر کے عذاب سے، قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نبی کی آل سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔